بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الاذان و اجابت المؤذن۔ یہ باب ہے اذان کی فضیلت اور مؤذن کے جواب دینے کی فضیلت کے بیان میں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان اسلام کا بہت ہی اہم اور عظیم شعار ہے۔ جہاں بہت سارے اذکار ہیں، من جملہ ان اذکار کے اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ باعتبار رتبے کے بہت ہی عظیم ہے، اس لیے کہ اذان میں اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی شہادت کا اعلان، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اذان دینے کی فضیلت اور اس کا ثواب بھی عظیم ہے۔ اس باب کے تحت صاحب مشکات ان احادیث کا ذکر کریں گے جن سے بات ثابت ہوگی کہ اذان دینا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور صرف فضیلت ہی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ باعث برکت و سعادت بھی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اذان دینا افضل ہے یا امامت کرنا افضل ہے، تو اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ مختار اور قول معتمد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ امامت کے جملہ حقوق کو ادا کرے گا تب تو اس کے لیے امامت افضل ہے، ورنہ اذان دینا ہی افضل ہوگا۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان کہی ہے یا نہیں۔ گرچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی ہے، مگر محدثین میں سے بعض حضرات نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے حکم سے اذان کہی گئی ہے، آپ نے اذان کہلوائی ہے، اور آپ کے اس حکم کو اذا دینے سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بن الامیر القصر، کہ امیر نے قصر محل تعمیر کیا، حالانکہ امیر محل تعمیر نہیں کرتا بلکہ وہ تعمیر کرواتا ہے۔ دارقطنی کی ایک روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ آپ نے اذان کہنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ خود اذان دی تھی۔ تیسری بات یہ اذان کا جواب دینا، اس کا کیا حکم ہے، تو یاد رکھیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی لوگ مل کر اذان دیں تو اس شکل میں حرمت جو ہے وہ اول کے لیے ہوگی، یعنی اس کا جواب دینا چاہیے۔
اور اگر کوئی شخص کئی طرف سے یعنی مختلف محلوں کی مساجد سے اذان سنے تو ایسی صورت میں اپنے محلے کی مسجد کے مؤذن کا جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اذان کے وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ مسجد میں موجود ہے تو اجابت فعلی پائی جا رہی ہے، تو اجابت قولی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ قرآن پڑھنے والا شخص اذان کا جواب دے یا نہ دے۔ اس سلسلے میں بھی قول مختار یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دے، قرآن اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے۔ الفصل الاول عن معاویة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کل بروز قیامت تمام لوگوں میں زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کے معنی اور مطلب کے بیان کرنے میں علماء سلف و خلف کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ مؤذن اللہ کی رحمت کے زیادہ شائق ہوں گے۔ جو شخص کسی چیز کا شائق ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس چیز کو گردن لمبی کر کے جو ہے دیکھتا ہے، جھانکتا ہے۔ بعض حضرات نے یوں یہ بات کہی ہے کہ اہل عرب اپنے جو ہے سادات کو، سرداروں کو لمبی گردن والوں سے متصف کرتے تھے، یعنی لمبی گردن سردار ہونے کی جو ہے علامت سمجھی جاتی تھی۔ لہذا اہل عرب کے اس محاورے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کو اطول الناس اعناقاً کہہ کر یہ بات بتلا دی، اشارہ فرما دیا کہ قیامت کے روز ان کے سردار ہونے کی جانب وہ قیامت کے روز جو ہے سردار ہوں گے۔ بعض محدثین نے یہ معنی ذکر کیا ہے کہ اکثر اتباعاً، یعنی جن کی اتباع زیادہ کی جاتی ہو۔ ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب اکثر الناس اعمالاً کے، جیسے کہا جاتا ہے لفلان عنق من الخیر، فلاں آدمی اچھائی کا ایک حصہ رکھنے والا ہے۔ عنق بمعنی قطع۔ میرک شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اطول الناس اعناقاً سے طمانینت قلبی اور اظہار کرامت کے طور پر اذا دینے والوں کی استقامت مراد ہے کہ جو لوگ اذا دینے کے لیے گردن لمبی کرتے تھے، قیامت کے دن سر نیچا کر کے ذلت کے مقام پر کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ مقام عزت پر سر اونچا کر کے کھڑے ہوں گے۔ قاضی ایاز بیضاوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے
کہ بعض حضرات نے اعناق بکسر الحمزہ بھی نقل کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الاسراع، یعنی جنت کی جانب چلنے کے اعتبار سے وہ تیز رفتار ہوں گے۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجازات کے معاملے میں عمل اور جزا کے درمیان مناسبت ہوا کرتی ہے، اگرچہ یہ مناسبت بسا اوقات مخفی ہی ہو، چونکہ مؤذنوں نے گردنیں لمبی کر کے کلمہ حق کا بول بالا کیا، اس کی جو ہے اس کا اعلان کیا اور دعوت الی الحق کو وسیع پیمانے پر جو ہے اس کو پہنچایا، اس لیے اللہ رب العزت بھی ان کے اس عمل کے مطابق قیامت کے دن ان کے مراتب کو، درجات کو بلند فرمائیں گے اور بہت ہی وسعت کے ساتھ اپنی رحمت سے انہیں نوازیں گے اور رحمتیں اپنی عطا فرمائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پشت پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور جس وقت تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے مابین درمیان خطرات پیدا کرے، وساوس پیدا کرے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ اس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے مال، اولاد، حساب کتاب، خرید فروخت کے سلسلے میں جو باتیں نمازی کو یاد نہیں ہوتی وہ یاد دلاتا، یہاں تک کہ آدمی یعنی نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جی دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان بوقت اذان کیوں جو ہے بھاگتا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ شیطان اذان اور تکبیر سن کر تو بھاگ جاتا ہے مگر تلاوت قرآن اور دیگر اذکار سے نہیں بھاگتا، جس کی مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يسمع ندى صوت المؤذن جن ولا انس الا شہد له، آگے یہ حدیث آ رہی ہے لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شہد له یوم القیامت، کہ مؤذن کی آواز جتنی دور تک بھی جن و انس کے کان میں پڑتی ہے سب کے سب قیامت کے دن اعلان توحید کی گواہی دیں گے۔ تو شیطان اسی گواہی سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ یہ شہادت کا معاملہ دیگر جو ہے دین کے اعمال میں دیگر اعمال دین میں نہیں ہے، اس لیے دوسرے اعمال کے انجام دہی کے وقت نہیں بھاگتا، بلکہ
وسوسے اور خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ اذان کے کلمات میں خاص ہیبت ہے، جس کی اس ہیبت کی وجہ سے شیطان ان کلمات کو سنتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نماز افضل الاعمال ہے، اس کی اطلاع کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے کلمات میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہر مومن کو کلمات اذان فطری طور پر پوری ترتیب کے ساتھ یاد ہوتے ہیں، اس لیے شیطان کی خباثت اذان کے کلمات میں کمی زیادتی واقع کرنے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے وہ نامراد اور ناکام ہو کر بھاگ جاتا ہے، برخلاف نماز کے کہ اس میں اکثر لوگوں سے بھول چک ہو جاتی ہے، اس لیے نماز میں وہ اپنی خباثتیں اور وساوس پھیلانے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذان میں ام القربات اور دین کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے عظیم رکن نماز پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی نیابت کے تحت اعلاء کلمت اللہ کے نفع کو متعدی بنانا ہوتا ہے، اس لیے دیگر اعمال کے بنسبت اذان شیطان پر بے انتہا گنا گزرتی ہے، بڑی شاق جو ہے گزرتی ہے، مگر کچھ کر نہیں پاتا، اس وجہ سے وہ غضبناک ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ جی، ادبر الشیطان لہ ذرات، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ریح اور اس کی ہوا کیوں خارج کرتا ہے، کیوں خارج ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کانوں میں نہ پڑے، ایک بات، یا یہ کہ وہ استہزان ایسا کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ریح کا خروج یہ تو جسم کا خاصہ ہے، تو کیا شیطان کا بھی جسم ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ بعض محدثین نے اس کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیطان کا بھی ایک جسم ہے جو غذا بھی کھاتا ہے اور دوسری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ جی، تو شیطان کا گوز مارنا حقیقتاً ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے جسم رکھتا ہے، اس لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ جیسے آپ گدھے پر جب وزن رکھ دیا جاتا ہے تو اب شاید آپ نے تجربہ کیا ہو یا نہ کیا، بہرحال وہ بوجھ کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے اس کی بھی جو ہے گوز نکل جاتی ہے، وہ بھی گوز مارتا ہے۔ اسی طرح شیطان پر بھی اذان بہت گراں ہوتی ہے اور ثقیل ہوتی ہے، تو وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ جی، انسان اور اس کے دل میں دل کے درمیان خطرات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نمازی اور اس کے دل کے درمیان وساوس اور دل میں جو ہے خطرات پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو دنیا کی باتوں کی طرف جو ہے مشغول کرتا ہے، تاکہ نماز میں اس کا دل جو ہے حاضر نہ رہے اور حضور قلب کی وہ دولت سے محروم رہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان قرات قرآن اور نماز سے تو نہیں بھاگتا مگر اذان سے بھاگتا ہے، تو جیسے میں نے اس کا جواب ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات میں ایسی ہیبت رکھی ہے اور ایسی عظمت رکھی ہے کہ جو شیطان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز کو جو بھی سنتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جنات یا جو بھی چیز، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مدہ صوت المؤذن، مدہ کے معنی انتہا یعنی اخیر کے آتے ہیں۔ آواز کی انتہا یہ ہے کہ اس کی بھنک کان میں آ جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ آواز دینے والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں اگرچہ یہی معنی کافی تھا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، لیکن مدہ بمعنی انتہا کو ذکر کر کے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جن کے کان میں اذان کے محض بھنک پڑ جائے گی، جب وہ مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے تو وہ لوگ تو بطریق اولا گواہ ہوں گے جو مؤذن کے قریب ہوں گے اور اذان کو قریب سے سنیں گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ در حقیقت اس حدیث سے مؤذنین کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور ترغیب دلانا مقصود ہے کہ اذان نہایت بلند آواز سے کہی جائے تاکہ ان کے ایمان کی گواہی دینے والے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال